لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کے محبوب دانائے غیوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یعنی اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم الشان دلیل آ گئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اب دیکھنا یہ ہے کہیں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور کہیں پر فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں راز کیا ہے؟ جب کوئی بات آدمی کو کسی سے بتانی ہوتی ہے تو جو بات جس کے مطلب کی ہوتی ہے وہ اسی کو پکارتا ہے۔ امام صاحب اگر مصلی پہ گئے
کہیں گے اے نمازیوں صفیں سیدھی کر لو، کیونکہ ان کی یہ بات نمازیوں سے متعلق ہے۔ معلم جب مکتب میں بیٹھتا ہے تو کہتا اے بچوں خاموشی سے بیٹھو، بچوں کو اس لیے مخاطب کرتا ہے کہ یہ بات اس کی بچوں ہی سے متعلق ہے۔ جو بات جس کے مطلب کی ہوتی ہے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو، بلکہ فرمایا اے لوگو۔ جب اللہ نے فرمایا اے لوگو تو اس میں مسلم، یہودی، عیسائی، پارسی، مجوسی، مسلم، غیر مسلم سبھی اس میں آ گئے، کیونکہ لوگوں میں سب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی بات سب کے مطلب کی ہے اور سب کے لیے ہے۔ جو بات جس کے لیے ہوتی ہے اس کو پکارا جاتا ہے، سب کو نہیں پکارا جا رہا، لیکن یہاں سب کو پکارا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی بات سب کے مطلب کی ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک تمہارے پاس برہان آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر برہان اور دلیل کہہ رہا، تمہارے پاس دلیل آ گئی، برہان آ گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور کی ذات سب کے لیے دلیل ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے بھی نبی ہیں اور جنات کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، شجر و حجر کے بھی نبی ہیں، چرند پرند کے بھی نبی ہیں۔ قرآن پاک میں خود ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرما دیں کہ بے شک ہم تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، سب کی طرف۔ اسی لیے حضور جب شجر و حجر کے قریب سے گزرتے تو صلاۃ و سلام کی آواز آتی، مگر اللہ نے سب کو نہیں پکارا، صرف انسان کو پکارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے دلیل کی بات آ رہی ہے، تمہارے پاس دلیل آ گئی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کسی دلیل میں غور کرنا، غور کر کے کوئی فیصلہ اور ڈیسائیڈ لینا، یہ انسان کا کام ہے، درختوں کا کام نہیں ہے، پتھروں کا کام نہیں ہے، گھاس پھوس کا یہ کام نہیں کہ دلیل میں غور کریں، جانوروں کا یہ کام نہیں کہ دلیل میں غور کریں۔ آگے دلیل کی بات آ رہی تھی، اس لیے اللہ نے اسے پکارا جو دلیل میں غور کرنے کی صلاحیت رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا۔ تو اشرف المخلوقات جب مخاطب ہو جائے گا تو دوسری چیزیں اپنے آپ اس کے ضمن میں آ جائیں گی، کیونکہ دوسری چیزیں دنیا میں زمین پر جو بھی پیدا کی گئی وہ سب انسانی کے لیے پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ میرا نبی ہر انسان کے لیے نبی ہے، جو مانے اسے نبی اس کا بھی نبی ہے، جو نہ مانے اس کا بھی نبی ہے۔ جو مانے گا وہ ماننے کا ثواب پائے گا، جو نہیں مانے گا وہ انکار کرنے کا گناہ پائے گا۔ مگر تم سب کی طرف تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، آگے فرمایا اور تمہاری طرف ہم نے نور مبین نازل کیا۔ تو نور مبین سے مراد قرآن، نبی کو اللہ برہان کہہ رہا ہے، قرآن کو نور مبین کہہ رہا۔ اب
غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو رحمت کہنا ہوا تو وہاں پر اے لوگوں نہیں کہا، بلکہ وہاں پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہاں پر سارے عالم کو مخاطب کیا ہے، اور عالم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب عالم، سب عالم۔ اللہ کی ذات اور صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب عالم کہلاتی ہیں، کہ پہلے نہیں تھیں بعد میں ہوئیں، وہ عالم میں آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب رحمت کہا تو وہاں یہ نہیں کہ لوگوں، بلکہ اے محبوب ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں پر سارا عالم اور یہاں پر اے لوگوں، یہاں پر صرف انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھو فرق ہے، ایک ہے رحمت اور ایک ہے دلیل۔ رحمت کے معنی ہے مہربانی۔ اگر اللہ کی مہربانی آپ پر نہ ہو تو آپ ایک قدم نہیں چل سکتے۔ آپ پلک جھپکنے کے لیے آنکھ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ساتھ چھوڑ دے تو آپ کی آنکھ نیچے نہیں گرے گی، وہیں سے معاملہ ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت کی ضرورت ہمیں قدم قدم پر ہے، اور یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ فرماتا ہم نے سارے عالم کے لیے۔ آپ ایک چھوٹا سا پودا لاتے ہیں، لگا کے زمین میں لگا دیتے ہیں، آم کا ہو چاہے مہوا کا ہو، چاہے جو بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں ان کا بھی پودا جب ہوتا ہے تو چھوٹا ہی ہوتا ہے، اس کو آپ لگا دیتے ہیں۔ اگر اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو روزانہ وہ اوپر جائے گا؟ وہ جو چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت روزانہ اسے ملتی جا رہی ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ معلوم ہے رحمت ایسی چیز نہیں ہے جو صرف انسانوں کے لیے ضروری ہو۔ رحمت تو ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ کی رحمت ان دیواروں پہ نہ ہو تو یہ ڈھا جائیں، ڈھہ جائیں، گر جائیں۔ اللہ کی رحمت تمام عالم کے لیے ضروری ہے، چاہے کرسی ہو، چاہے چادر ہو، چاہے دیوار ہو، چاہے مکان ہو، چاہے دکان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے فرشتے ہوں، پیڑ ہو، پتھر ہو، گھاس ہو، پھوس ہو، سب کی کشتی اللہ کی رحمت سے چل رہی ہے، اور سارے عالم کا معاملہ جو اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا؟ ہم نے اے محبوب آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اب بتائیے ہم رحمت کے محتاج ہیں یا نہیں؟ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں یا نہیں؟ آپ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں یا نہیں؟ شجر و حجر اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بہت عظیم الشان چیز ہے، جس کے سب محتاج۔ اللہ کے علاوہ ساری مخلوق، وہ خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق رحمت کی محتاج۔ اور رحمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتا اے محبوب ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت محبوب کی ذات۔ تو وہاں پر چونکہ رحمت ایسی چیز ہے کہ اس کی ضرورت سارے عالم کو ہے۔ پیڑ اللہ کی رحمت سے روزانہ بڑھتا ہے، مگر آپ نے کبھی بڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ بڑھتے بڑھتے کتنا تناور ہو جاتا ہے۔ آپ بیج ڈالتے ہیں، بیج پھٹ جاتا ہے، پودا نکل آتا ہے،
اور اس کے بعد روزانہ تھوڑا تھوڑا بڑھتے 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 کتنا بڑا تناور ہو جاتا ہے، مگر آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ پیڑ پودا 1 انچ ہماری نظروں کے سامنے بڑھا یا آدھا انچ بڑھا۔ اسی طرح آپ بچوں کو دیکھتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا کتنا چھوٹا ہوتا، روزانہ بڑھ رہا، نظر نہیں آتا۔ معلوم ہوا اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہم پل رہے ہیں، اگرچہ نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی رحمت چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت چھوٹی بھی ہوتی بڑی بھی ہوتی، بے شمار رحمت اللہ کی ہیں۔ تو جو جتنی بڑی رحمت ہوگی اتنی عظیم الشان ہوگی نا۔ کوئی چیز مثال کے طور پر آپ نے پودا لگایا، پودا میں روزانہ آپ پانی نہ دیں تو پودا سوکھ جائے، تو پانی پودے کے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ پانی پودے کے لیے رحمت ہے، مگر پانی سارے عالم کے لیے رحمت نہیں ہے۔ آپ کو چائے بنانا ہے، اگر آگ نہیں ہے تو آپ چائے کیسے بنائیں گے؟ آگ ڈھونڈ کر لائے، آپ چائے بنا لیے، آپ کی چائے کے لیے آگ رحمت ثابت ہوئی کہ نہیں؟ مگر آگ سارے عالم کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ بے شمار مثالیں اپنے ذہن سے نکال سکتے ہیں، ایک چیز دوسری چیز کے لیے رحمت، دوسری چیز تیسری کے لیے رحمت، اللہ نے ایک دوسرے کو جوڑ دیا۔ تو سب سے بڑی رحمت اللہ کی کیا ہے؟ یہ خدا نے خود بتا دیا ہے کہ سب سے بڑی میری رحمت وہ ہے جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے، اور مصطفیٰ سارے عالم کی رحمت ہے۔ جس طرح خدا رب العالمین ہے، اسی طرح مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ جو خدا کا بندہ ہے مصطفیٰ اس کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح خدا کی ربوبیت سے کوئی نکل نہیں سکتا، اسی طرح مصطفیٰ کی رحمت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ احسان مانے تب بھی رحمت ہے، نہ مانے تب بھی رحمت ہے۔ ایک چیز دوسری چیز کے لیے رحمت ہو اسے آپ رحمت کہتے ہیں، تو جو سارے عالم کے لیے رحمت ہو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جب سارے عالم کے لیے رحمت ہوئے تو اس سے یہ لازم آیا کہ مصطفیٰ سارے عالم سے افضل اور اعلیٰ ہو، کیونکہ عالم محتاج ہوا اور مصطفیٰ محتاج الہ ہوئے۔ اور جو چیز محتاج ہوتی ہے، مثال کے طور پر پانی، درخت پانی کا محتاج ہے، تو پانی درخت کا محتاج نہیں، تو ماننا پڑے گا کہ پانی افضل ہے اور درخت پانی سے افضل نہیں۔ تو جب مصطفیٰ سارے عالم کی رحمت ہیں تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ سب سے افضل ہے۔ اور عالم میں تو انبیاء کرام بھی ہیں، رسولان اعظام بھی ہیں، اور اسی بات کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے، آدمی سب سے پہلے نہیں ہے تو نہیں سے ہاں ہو، پیدا ہو۔ تو اے محبوب اللہ نے آپ کو پیدا کیا، پھر پیدا کر کے آدمی جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ پھر ایمان کے لیے اللہ جب ایمان کے بعد کسی کو درجہ دینا چاہتا تو ولی بنا دیتا ہے، پھر اور درجہ دینا چاہتا نبی بنا دیتا ہے، اور درجہ دینا چاہتا ہے رسول بنا دیتا ہے، اور درجہ دینا چاہتا ہے رسولوں کا امام بنا دیتا ہے۔ تے مصطفیٰ خلق سے اولیاء، آپ کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اولیاء کی جماعت میں داخل کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو نبی بنایا، اور پھر اس کے بعد نبیوں کا سردار بنا دیا، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اسی میں دوسری جگہ فرماتے ہیں
ملک کونین میں انبیاء تاجدار، دونوں جہان میں بھئی دو ہی صورت تو ہے، یا تو آدمی امتی ہوگا یا نبی ہوگا۔ امتی رعایا ہے اور نبی تاجدار ہے، شہنشاہ ہے۔ بھئی امت چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، امت دعوت امت اجابت، امت دعوت مومن کو کہتے ہیں، امت اجابت امت دعوت امت اجابت جو قبول کر چکی ہو ایمان، امت اجابت امت دعوت جو ایمان قبول نہ کی ہو، لیکن امت تو ہے نا، امت دعوت ہو چاہے امت اجابت ہو، دونوں میں سے کسی ایک میں تو ہے، اور اگر امت نہیں ہے وہ تو نبی ہوگا۔ امت رعایا، نبی تاجدار، دونوں جہان میں، یہاں بھی اپنی امت کا نبی تاجدار، وہاں بھی۔ اور جب بیت المقدس میں مصطفیٰ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھا دیا تو یہ گتھی حل ہو گئی کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو وہاں رحمت کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا سارے عالم کی رحمت۔ وہاں غور و فکر کرنے کی کوئی بات نہیں تھی، اللہ کی مہربانی۔ بھائی چھوٹا سا بچہ ہوتا وہ بھی اللہ کی مہربانی سے بڑھتا رہتا، حالانکہ اس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہوتی، شجر و حجر کے اندر غور و فکر کی صلاحیت نہیں، پھر بھی وہ اللہ کی رحمت ان پر ہے۔ لیکن یہاں پر آگے کس چیز کی بات ہو رہی؟ دلیل کی، اور دلیل میں غور و فکر کرنا شجر و حجر کا کام نہیں، دیوار کا کام نہیں، زمین کا کام نہیں، سورج کا کام نہیں، چاند کا کام نہیں، دلیل میں غور انسان کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو مخاطب کیا گیا، اور آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ قد جاکم، بے شک اللہ تعالیٰ اگر بے شک نہ کہے تب بھی اس کے کلام میں کوئی شک نہیں، تب بھی اس کا کلام قطعی ہے، اس کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کو معلوم تھی یہ بات، وہ جانتا تھا، وہ ہر چیز ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا رہے گا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے محبوب کو کچھ لوگ تو دلیل مانیں گے اور کچھ لوگ نہ مانیں گے، شک کریں گے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ اللہ کا کلام جو سنا رہے ہیں اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ رات میں بنا لیتے دن میں سنا دیتے، رات میں بنا لیتے ہیں اور دن میں سنا لیتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہاں پر بے شک کہا تاکہ معلوم ہو جائے۔ اور اچھا، دلیل کس چیز کی دی جاتی ہے؟ دعویٰ کی۔ پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے نا، مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، پہلے دعویٰ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سامنے والا اس دعویٰ کو نہ مانے تو پھر اس پر دلیل دی جاتی ہے۔ کورٹ کچہری میں آپ دیکھتے ہیں دونوں طرف کے وکیل بحث کرتے ہیں، اپنے اپنی دلیل دیتے ہیں، جج حکم کی حیثیت سے سنتا ہے، اور اس کے بعد جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ طریقہ یہی نہ ہے، پہلے دعویٰ کیا جائے اس کے بعد دلیل دی جاتی ہے۔ تو مصطفیٰ کو اللہ دلیل کہہ رہا ہے کہ کس چیز کے دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے انی انا اللہ، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے انی انا اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، بہت ساری جگہ بے شک میں اللہ ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی ایک خدا صرف عبادت کے لائق۔ تو اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں اکیلا ہوں، اور کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہیں جو بے شمار خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، نہ جانے کس کو خدا مان رہے ہیں۔ تو اللہ کے دعویٰ میں شک کیا نا، اب دلیل کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو بھیج کے فرمایا کہ لوگوں میں اکیلا ہوں، یہ دعویٰ ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ذات گرامی دلیل ہے۔ اب کیسے دلیل ہے وہ بھی ابھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ اب آپ پہلے جاء، قد کے بعد اب جاء کی تفسیر سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے لیے کہیں پر فرماتا ہے جاء، مصطفیٰ آ گئے، کہیں فرماتا بعثا، اللہ نے بھیجا۔
غور کریں، چھوٹی سی محفل اگر توجہ سے سن لیں تو بڑی کامیاب ہو جاتی ہے۔ 2 بجے رات کی محفل اتنی کامیاب نہیں ہوتی جتنی کامیاب مغرب بعد کی محفل ہوتی ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے ذہن و دماغ پہ نیند کا غلبہ نہیں، آپ بیدار ہیں۔ تو مصطفیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہو الذی بعث، اور وہی ہے جس نے مصطفیٰ محبوب کو بھیجا، یہاں فرمایا جا، مصطفیٰ آ گئے، کہیں فرماتا آ گئے، کہیں پر اللہ بھیجا۔ لیکن ہمارے لیے اور آپ کے لیے جب اللہ فرماتا ہے تو فرماتا هو الذی خلق لکم، هو الذی خلقکم، ایک جگہ فرمایا وہی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا نہیں، بھیجا، یا مصطفیٰ آ گئے، اس میں راز کیا ہے، اس میں نکتہ کیا ہے؟ ہمیں کہہ رہا کہ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اچھا، انسان کو پیدا کیا تو فرمایا وہی جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ نہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں بھیجا۔ انسانوں کو یہ نہیں کہہ رہا خدا جس نے تمہیں بھیجا، اور مصطفیٰ کو کہہ رہا کہ مصطفیٰ کو خدا نے بھیجا۔ اور یہاں فرما رہا مصطفیٰ خدا کے پاس سے تمہارے پاس آ گئے، کہیں آ گئے کہیں بھیجا۔ اور انسان کے علاوہ جو زمین پہ آپ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں انسان کے فائدے کے لیے، پھل ہو، غلہ ہو، گھاس ہو، سبزہ ہو، سبزی ہو، ہاں وغیرہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ تو زمین پر جتنی چیزیں سب کو اللہ کہہ رہا انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی، یہ نہیں فرمایا زمین کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اللہ نے بھیجا یا وہ آ گئیں۔ تو راز کیا ہے کہ مصطفیٰ کی جب بات آتی ہے تو خدا کہتا محبوب آ گئے، محبوب کو خدا نے بھیجا۔ اور جب انسان یا انسان کے لیے جو زمین پر چیزیں پیدا کریں ان کی بات آئی تو کہہ رہا پیدا کیا۔ پیدا اسے کیا جاتا ہے جو پہلے نہ ہو پھر ہو جائے، اور بھیجا اسے جاتا جو پہلے ہو پھر کہیں آئے۔ آتا وہ ہے جو پہلے سے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو غور کیجئے گا، ہم دنیا میں جب آتے ہیں تو صرف ایک بچہ ہوتے ہیں، اور بچہ ہونے کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہم حافظ بنتے ہیں تو آ کے بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں تو آ کے بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں تو آ کے بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں تو آ کے بنتے ہیں، امام بنتے ہیں تو آ کے بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں تو آ کے بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں تو آ کے بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں تو آ کے بنتے ہیں۔ ہم جو کچھ بنتے ہیں آ کے بنتے ہیں، ہم مصطفیٰ بن کے آئے ہیں۔ مصطفیٰ کس سے پڑھے کوئی بتا دے؟ مصطفیٰ کا استاد دنیا میں کوئی نہیں، مصطفیٰ کا استاد دنیا میں کوئی نہیں، مصطفیٰ نے کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا۔ یار یہ عجیب حال ہے، جس نے کسی سے نہیں پڑھا وہ ساری کائنات کو پڑھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے محبوب کو قرآن پڑھا دیا۔ تو جسے خالق کائنات پڑھائے وہ محبوب سے کیوں وہ مخلوق سے کیوں پڑھے؟ اور دوسری جگہ فرماتا سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب ہم آپ کو جو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ ہمارا استاد پڑھا کے کہہ دیتا ہم نے پڑھا دیا، آپ یاد کرنا نہ کرنا تمہارا کام، جاؤ یاد کرو گے امتحان میں پاس ہو جاؤ گے، نہیں یاد کرو گے امتحان پھیلو، تم جانو تمہارا کام جانے۔ استاد یہ ٹھیکہ نہیں لیتا کہ ہم نے جو پڑھا دیا آپ بھولو گے نہیں، مگر محبوب کو پڑھانے والا کیا کہہ رہا؟ قرآن کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محبوب ہم آپ کو جو پڑھا دیں گے
آپ بھولو گے نہیں، خدا پڑھاتا بھی ہے، یاد بھی رکھواتا ہے۔ تو یار جس کو پڑھانے والا خالق کائنات ہو، وہ کسی انسان کو اپنا استاد کیوں بنائے گا؟ کسی انسان کو کیوں بنائے گا؟ تو ہم جو بھی بنتے ہیں آ کے بنتے ہیں، اب مصطفیٰ بن کے آئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہم چاہے 50 زبان کے عالم ہو جائیں، مگر کیا پوری دنیا میں آپ بتائیں اس وقت یا اس سے پہلے کوئی ایسی یونیورسٹی یا کالج قائم ہوا جہاں پر جانوروں کی بولی سمجھنے کا درس دیا جاتا ہو، کلاس لگتی ہو؟ کوئی ایسی یونیورسٹی اور کالج دنیا میں ہے کہ وہاں پر ایسی کتابیں چلتی ہوں کہ آدمی ان کو پڑھنے کے بعد جانوروں کی بولی سمجھے؟ اور مصطفیٰ کا عالم دیکھو کہ ایک اونٹ آیا مصطفیٰ کے قدموں پر سر رکھ کر اور اپنی زبان میں کچھ بولا اور اس کے بعد چلا گیا۔ مصطفیٰ نے کہا اس کا مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور بلا کے لاتا ہوں۔ بلا کے لائے، کہا اسے چارہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اسے قاعدے سے چارہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ تمہاری شکایت کر رہا تھا۔ کہا حضور کیا شکایت کیا؟ کہا شکایت یہ کیا کہ جب تک میں جوان تھا میں اچھا خاصا کام کاج کرتا تھا تو مجھے اچھا اچھا کھانا دیتا تھا، یہ اچھا اچھا چارہ دیتا تھا، اور جب سے میں بوڑھا ہو گیا کام کے لائق نہیں ہوا تو مجھے ایک کنارے باندھ دیا، چارہ جب چاہا دیا نہ چاہا نہ دیا، اچھی طرح چارہ پانی نہیں دیتا۔ تو حضور نے فرمایا آج کی تاریخ سے اس کو قاعدے سے جیسے جوان کو چارہ پانی دیا جاتا اسی طرح اس کو چارہ پانی دینا۔ یہ جو ریٹائر ہونے کے بعد حکومتیں جو پینشن دیتی ہیں نا ورکر کو، سروس مین کو جو پینشن دیتی ہیں نا، وہ پینشن کا مسئلہ اسی حدیث سے نکالا گیا۔ جب اونٹ بوڑھا ہو گیا تو حضور نے فرمایا کام اب کرنے کے لائق نہیں، تب بھی تمہیں خوراک دینی پڑے گی۔ حکومتوں نے کہا جو ریٹائر ہو جائے کام کے لائق نہ ہو تب بھی اسے خوراک دی جائے گی۔ آپ بتائیں کہ جو جانور تک کی بولی کو سمجھے وہ کس کو استاد بنائے گا؟ آپ نے ٹرین پر دیکھا ہوگا، ٹرین پر جب آپ سفر کرتے ہیں تو وہاں سفر کرنے والوں میں آپ نے دو طرح کے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پیسہ حکومت کو دے کر سفر کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا، دو طرح کے افراد آپ کو ملتے ہوں گے ٹرین پہ۔ ایک تو وہ ہیں جو حکومت کو پیسہ دے کے سفر کر رہے، ٹکٹ خریدیں گے تو پیسہ دیں گے نا، پیسہ حکومت کو دے کر سفر کر رہے ہیں۔ اور ایک جماعت اور ایک طرح کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں جو حکومت سے پیسہ لے کے سفر کر رہے ہیں۔ ڈرائیور حکومت کو پیسہ دیتا ہے یا لیتا ہے؟ ٹی ٹی حکومت کو پیسہ دیتا ہے یا لیتا ہے؟ ٹرین کا اسٹاف حکومت کو پیسہ دیتا ہے یا لیتا ہے؟ تو دو طرح کے افراد آپ نے ٹرین پر دیکھا ہوگا، کچھ پیسہ دے کر سفر کرتے ہیں اور کچھ پیسہ لے کے سفر کرتے ہیں۔ ڈرائیور جب جاتا ہے ٹرین چلانے کے لیے تو پیسہ حکومت کو نہیں دیتا، حکومت سے پیسہ لے کے سفر کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے راستے کے سارے اخراجات، کھانے کا انتظام، پانی کا انتظام، ناشتے کا انتظام، اور اس کے کچھ ٹائمنگ ہوتی ہے، اس ٹائم کے بعد اس کو کہاں آرام کرنا ہے، تو سلیپنگ کا انتظام، سارے انتظامات بھی راستے کے حکومت اپنے سر لے لیتی ہے، اپنے ذمہ لے لیتی ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ ٹرین پر گئے ہیں، آپ کو بھیجا نہیں گیا، ڈرائیور گیا نہیں، بھیجا گیا ہے، ڈرائیور کو حکومت نے بھیجا ہے۔ بس اسی طرح یوں سمجھ لو کہ آپ آئے ہیں اپنے کام کے لیے دنیا میں، اور نبی جب آتا ہے تو اپنے کام کے لیے نہیں آتا، خدا کے پیغام کے لے کر آتا ہے، وہ آتا نہیں، بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کا انتظام خالق کائنات خود اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا۔ اس لیے نبیوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بھیجا، کیونکہ وہ اپنے کام کے لیے نہیں آتے، خالق کائنات کا پیغام لے کے آتے۔ تو اللہ نے فرمایا جاءکم، تمہارے پاس آ گئے مصطفیٰ تمہارے پاس آ گئے۔ دیکھیے یہاں پر ہم 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک ہے مصطفیٰ کا پیدا ہونا، ولادت، ایک ہے سکونت، اور ایک ہے آمد۔ تینوں ایک نہیں ہیں، تینوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش مکے میں ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کی ولادت اور پیدائش دنیا کے ہر شہر میں ہوئی تو یہ غلط ہے نا، ہر شہر میں نہیں ہوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مکہ شہر میں ہوئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہر شہر میں حضور کی پیدائش ہوئی یہ صحیح نہیں۔ تو ولادت تو مکے میں ہوئی اور سکونت مدینہ میں، ہجرت کے بعد۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں پوری زندگی مدینہ میں رہے، تو اور اس کے بعد سرکار وصال فرما کر آپ کا در اقدس مزار پاک بھی مدینہ میں ہے۔ معلوم ہوا ولادت مکے میں اور سکونت مدینے میں، اور آمد کہاں؟ اب آئیے یہ پوچھیں قرآن سے، تو اسی آیت میں اللہ فرماتا قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یا ایھا الناس، تو بولو اے لوگو جب اللہ نے کہا تو ساری دنیا کے انسان اور لوگ اس میں شامل ہو گئے کہ نہیں؟ جب ساری دنیا کے لوگ اس میں شامل ہیں، اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کو شامل فرما کے اور فرماتا ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ تو معلوم ہوا مصطفیٰ کی آمد مکہ میں نہیں، مدینہ میں نہیں، طائف میں نہیں، ساری دنیا میں، کیونکہ انسان ساری دنیا میں ہیں، اور خدا کہہ رہا اے انسانوں، اے لوگوں، میرا محبوب تمہارے رب کی طرف سے آ گیا اور انسان ساری دنیا میں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ ساری دنیا میں ہے، مصطفیٰ کی جلوہ گری ساری دنیا میں ہے، مصطفیٰ کی جلوہ گری قد جاءکم، قرآن کہہ رہا تم سب کی طرف میرا محبوب آ گیا، اور انسان ساری دنیا میں، تو ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کی جلوہ گری ساری دنیا میں۔ تو معلوم ہوا ولادت مکے میں، سکونت مدینہ میں، اور آمد جلوہ گری پوری دنیا میں۔ اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں، اسی کا نام تو حاضر و ناظر ہے کہ ان کی جلوہ گری پوری دنیا میں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات حضرت سمجھ میں نہیں آتی، قرآن نے کہا اے لوگو تمہارے پاس، تو تمہارے پاس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی انسان ساری دنیا میں، تو مصطفیٰ کی جلوہ گری ساری دنیا میں، تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں کہتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں، تو اس مثال کی روشنی میں آپ سمجھیں۔ آپ دیکھیے کہ سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے، تو سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ کنہار میں طلوع ہو رہا، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اور جب جھوسی والے دیکھتے ہیں
تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ تو یار جھوسی میں طلوع ہو رہا ہے۔ الہ آباد والے جب دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو الہ آباد میں طلوع ہو رہا ہے۔ کانپور والے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کانپور میں طلوع ہو رہا ہے۔ لکھنؤ والے جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو لکھنؤ میں طلوع ہو رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ سورج ایک ہے یا بے شمار ہے؟ ایک ہے اور ایک ہی جگہ ہے، چوتھے آسمان پہ ہے۔ سورج کی ٹکیا ایک ہے، بے شمار نہیں۔ مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ الہ آباد سے دیکھو تو سورج کی ٹکیا الہ آباد میں نظر آتی، اسی طرح جب اوپر چڑھتا ہے تو اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سورج تو یار یہاں الہ آباد میں ہمارے سامنے ہے۔ اور کانپور والے جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ سورج تو ہمارے سامنے کانپور میں ہے۔ لکھنؤ والے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار سورج تو لکھنؤ میں ہمارے سامنے ہے۔ دلی والے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سورج تو دلی میں ہمارے سامنے ہے۔ سورج ایک جگہ ہے مگر اس کی روشنی اور جلوہ گری ہر جگہ ہے، وہ نظر ہر جگہ آتا ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لو کہ جب آسمان کے سورج کا یہ عالم ہے تو نبوت کے سورج کا عالم کیا ہوگا؟ رسالت کے سورج کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وہ رہتا تو ہے مدینہ میں مگر اس کا نور ہدایت سارے مومنوں کے سینے میں ہے۔ رہتا مدینے میں ہے مگر ان کی جلوہ گری ہر مومن کے سینے میں ہے، اور پوری دنیا میں وہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کی جلوہ گری، ان کا نور ہدایت، ان کی روشنی پوری دنیا میں نظر آ رہی، پوری دنیا میں۔ تو ادا دوسری بات، ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی سورج کے اندر، سورج چمک کے نکلتا ہے یا نکل کے چمکتا ہے؟ چمک کے نکلتا ہے، یہ نہیں کہ نکل کے گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد چمکے۔ سورج کی ٹکیا جب نکلتی ہے تو اسی وقت چمکتی رہتی ہے۔ کرن کی ضرورت بعد میں ہے تو کرن بعد میں پھوٹتی، کرن کی ضرورت بعد میں ہے تو کرن بعد میں پھوٹتی۔ سورج کی ٹکیا تو آمنہ کے گھر میں پہلے ہی طلوع ہو گئی، مگر کرن کی ضرورت اعلان نبوت کے بعد، تو کرن پوری دنیا میں بعد میں پھوٹی۔ معلوم ہوا مصطفیٰ چمکنے کے لیے نہیں آئے، چمک کر آئے ہیں۔ وہ خدا کی بارگاہی سے چمک کر آئے ہیں، مصطفیٰ چمکنے کے لیے نہیں آئے، مصطفیٰ تو ہم گنہگاروں کو چمکانے کے لیے آئے ہیں، اور چمکا رہے ہیں تب سے اب تک اور قیامت تک چمکاتے رہیں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم